هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. ثم أما بعد، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، دنیا بھر سے جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ مملکت سعودی عرب کے اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام بھائی بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درمیان فضیلت الشیخ ابو عمر پرویز احمد عمری مدنی حفظہ اللہ ورعا مدینہ منورہ سے جوائن ہو رہے ہیں۔ آپ کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی ابو عمر پرویز عمری مدنی حفظہ اللہ ہے، اور آپ اس وقت جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں پی ایچ ڈی کی تھیسس مکمل کر رہے ہیں، اور آپ کا تعارف تو بہت لمبا ہو جائے گا۔ آپ کی خوبیاں اور صلاحیتیں بہت ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید آپ کی ان خوبیوں میں ترقی عطا فرمائے۔ مختصر سا تعارف یہ ہے کہ آپ نے ثانویہ سے کلیہ کی تعلیم جامعہ دارالسلام میں حاصل کی ہے، اور اسی طریقے سے جامعہ اسلامیہ میں مدینہ منورہ میں کلیۃ الشریعہ سے آپ نے بکالورس کرنے کے بعد اب جامعہ اسلامیہ میں پھر آپ نے ایم اے بھی کیا ہے۔ آپ کا ایم اے میں جو موضوع تھا تاریخ اسلامی، اور اس وقت آپ دکتورا کر رہے ہیں، ڈاکٹریٹ کی تھیسس میں ہیں مرحلے میں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے بہت سے تدریبی ٹریننگ کے کورسز بھی کیے ہیں، اور اس کی بھی تفصیل بڑی لمبی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان خوبیوں کو اور ان مہارتوں کو دعوت دین اور خدمت دین کے لیے اللہ تعالیٰ مفید اور کارگر ثابت فرمائے۔ اور اس کے علاوہ بہت سی خوبیاں ہیں آپ میں، اور دارالہدا اڈوپی جو ہندوستان میں مشہور دعوت سینٹر ہے، وہاں کے آپ مرکز دارالہدا کے مشرف عام ہیں، اور نبی الرحمہ کے نام سے ایک عالمی زبانوں میں ایک مشروع ہے، تو اس پروگرام کے آپ اس کے بھی آپ مشرف عام ہیں۔ ہندوستان میں آپ نے نبی الرحمہ کے نام سے ایک ایگزیبیشن بھی قائم کیا تھا، اور اس کے علاوہ بہت سے آپ کے اندر خوبیاں ہیں۔ مختلف زبانوں میں ہندوستان کی آپ دورے وغیرہ پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ماشاءاللہ آپ ہندوستان کی مشہور زبانیں اردو، عربی، اردو، ہندی اور انگریزی کے علاوہ ماشاءاللہ انڈونیشی زبان بھی سیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ان خوبیوں میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ میں بغیر کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ ابو عمر پرویز عمری مدنی حفظہ اللہ کو دعوت سخن دے رہا ہوں۔ آپ کا موضوع ہے آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، شخصیت اور کارنامے۔ فلیتفضل فضیلتہ مشکورا و مأجورا۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه
وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال الله تعالى في موضع آخر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. سب سے پہلے میں رب العالمین کا شکر گزار ہوں اور اسی ذات کے لیے حمد و ثنا بڑائی و کبریائی لائق و زیبا ہے جس کے ہم پر بے شمار انعامات اکرامات اور احسانات ہیں، اور درود ہو لا تعداد بے شمار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جنہوں نے جو امانت دعوت کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پہ ڈالی گئی تھی اس کو بخوبی نبھایا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر انسانوں کا جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تھا، لاکھوں کی تعداد میں جو صحابہ موجود تھے، حاضرین تھے، ان کو گواہ بنا کر کہا حل بلغت، کیا میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچایا؟ کیونکہ دعوت دین یہ آپ کی ایسی ذمہ داری تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب کرتے ہوئے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں تک جس چیز کو اللہ نے آپ تک پہنچایا ہے اسے لوگوں تک پہنچائے. ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر آپ نے اللہ کے احکامات کو لوگوں تک نہیں پہنچایا تو سمجھ لیجئے آپ اپنے مشن میں ناکام ہیں. تو پوری بھیڑ بیک زبان ہو کر کہتی ہے لقد بلغت وادیت ونصحت. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، آپ کا حق ادا کیا اور امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا. معزز حاضرین، بلا تاخیر ہمارا جو موضوع ہے، ایک ایسی جماعت صحابہ کرام، وہ ایسے پاکیزہ نفوس ہیں جو مدرسے محمدیہ کے فارغین ہیں، جو ظلمت میں بھٹکتی انسانیت کو نور توحید سے آشنا کرنے کے لیے آئے تھے. سب سے پہلے میں اپنے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے قرآن مجید کی جو آیات پڑھی ہیں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں، جس میں صحابہ اکرام کی شان میں کہا گیا کہ وہ سابقون الاولون، سب سے پہلے آگے بڑھ کر اسلام کو قبول کرنے والے انصار اور مہاجرین، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسی جماعت ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور ان کے لیے جنت جیسی نعمت ہے جہاں نہریں بہتی ہوں گی. پھر اس کے بعد خصوصی طور پر صحابہ اکرام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جس کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ اکرام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کچھ زیادہ ہی کرنے لگے
کہ آپ روم کو فتح کیا، آپ نے فارس کو فتح کیا، آپ سابقین میں سے ہیں، آپ نے ہجری تاریخ کی شروعات کی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف میں قصیدے جب بیان کرنے لگے تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جملہ تھا کہ عمر کی پوری زندگی ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ صرف وہ ایک رات جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ہرا میں گزاری تھی، غار ثور میں گزاری تھی، اس ایک رات کا مقارنہ نہیں کر سکتے. عمر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی اس ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے سے آ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد اچانک پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد دائیں بائیں. یہ کیفیت دیکھی تو اللہ کے رسول پوچھتا ہے اے ابو بکر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کبھی آگے سے آ رہے ہو کبھی پیچھے سے. آپ کو پتا ہے کہ دشمن آپ کو تلاش کرتے کرتے اس جگہ پہنچے، اگر دشمن اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ان کی نگاہ پڑ جاتی. اس قدر معاملہ حساس اور نازک تھا. اور مزید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ کبھی سامنے سے کوئی موذی جانور نہ آ جائے، پیچھے سے کوئی تکلیف دینے والا معاملہ نہ ہو جائے، اس لیے کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے اس طرح دفاع کیا اور پوری رات آپ کی خدمت میں لگے رہے. اس آیت کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا. یعنی اس رفیق غار، یار غار کہہ لیجئے، ان کا ذکر قرآن مجید میں جو ہوا اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت میں داخل ہونے سے پہلے ایک بنیادی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں. ہمیں سب سے پہلے جان لینا چاہیے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کی تعریف کیا ہے یہ ہمیں جاننا چاہیے. کبھی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے وہ صحابی ہے. بالکل نہیں. مشرکین نے بھی آپ کو دیکھا، منافقین نے بھی آپ کو دیکھا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے وہ صحابی ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں. بہت سے لوگ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے لیکن دیدار نہیں ہو سکا تو وہ صحابی نہیں ہے. اور دیکھنے کی بھی شرط نہیں لگا سکتے کیونکہ بہت سے کچھ صحابہ کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو نابینا تھے لیکن وہ صحابی ہیں. تو اس لیے صحابہ کی تعریف یا صحابی اس کلمے کی تعریف کو ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ کئی چیزوں کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. مختصر تعریف یہ ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. آپ ایسے بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور ایمان لائے وہ صحابی، کیونکہ کچھ لوگ بعد میں جا کر مرتد بھی ہوئے. تو اس لیے مختصر تعریف، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے ہوں، دیکھنا شرط نہیں ہے، ملاقات کیے ہوں ایمان کی حالت میں اور اسی ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی. تو یہ مختصر صحابی کی تعریف تھی. پھر اس کے بعد صحابہ کرام، یہ جو جیل تھی، یہ جو جماعت تھی، پوری انسانیت میں ایک مبارک جماعت تھی. آج دنیا بھر میں جو اسلام پھیلا ہے یہ صحابہ کرام کی انتھک کوشش اور جد و جہد کا نتیجہ ہے. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا انتخاب ہے، قرآن مجید یہ اللہ کا کلام اور انتخاب ہے، مدینے کی سرزمین ہجرت کے لیے انتخاب کی گئی اللہ کی جانب سے، اسی طرح یہ صحابہ کرام وہ چنندہ نفوس ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
صحبت کے لیے انتخاب کیے. یہ اسلام کے اولین دائی ہیں, یہ کتاب و سنت کے اولین مبلغ ہیں. اور دوسرے اعتبار سے اگر دیکھا جائے, جو خوبیاں, کمالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیک وقت جمع تھے, وہ تمام خوبیاں ان صحابہ کرام میں فردن فردن, ان تمام صحابہ کرام میں وہ اوصاف و کمالات کا نمونہ ہم دیکھتے ہیں. ایمان و یقین کی جب آپ بات کریں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی جاتی ہے. عدل و انصاف کی جب آپ بات کریں تو عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی مثال دی جاتی ہے. جود و سخا, فیاضی کی جب بات کرتے ہیں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دور اندیشی و فراست تھی, اس کی مثال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پائی جاتی تھی. شجاعت و بہادری کی جب بات کرو تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ میں صفت پائی جاتی ہے. امانت داری کی جب بات کرو تو امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن جراح میں وہ صفت ہم دیکھتے ہیں. علوم و معارف کی جب بات کرتے ہو تو تم وہ صفات معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں, زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں, عبداللہ ابن عمر, عبداللہ ابن عباس اور دیگر صحابہ اکرام میں وہ چیزیں آپ دیکھتے ہو. مختصر, انسانی تاریخ میں اس جماعت جیسی مثال نہیں. اس جماعت سے پہلے اور اس جماعت کے بعد صحابہ اکرام جیسا گروہ نہ پہلے نہ بعد میں روئے زمین پہ کبھی نہیں دیکھا گیا ہے. وہ صبر کریں تو نمونہ, وہ مہمان نوازی کریں تو نمونہ, وہ توبہ و استغفار کریں تو نمونہ. بہر کیف صحابہ اکرام کے موضوع پر جتنا بھی کہا جائے کم ہے. یہ وہ جماعت ہے, صحابہ اکرام کی یہ وہ جماعت ہے جن کا ذکر تورات اور انجیل اور زبور میں سابقین انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ان کی آسمانی کتابوں میں ان کا ذکر خیر کیا. یہ وہ جماعت ہے صحابہ اکرام, یہ وہ جماعت ہے, جمادات پتھروں کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے محبت ڈال دی تھی. آپ کو واقعہ یاد ہے, یہی مدینہ, یہاں سے کچھ فاصلے پر احد کی پہاڑی ہے. اس احد کے پہاڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر و عمر و عثمان کھڑے ہیں, تو یہ پہاڑ لرز اٹھتا ہے. تو اللہ کے رسول, یہ پہاڑ لرز اٹھتا ہے شوق سے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیر سے اس کو مارتے ہوئے کہتے ہیں, اثبت یا احد, اے احد تھم جا, فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان, کہ تمہارے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. تو وہ پہاڑ تھم جاتا ہے. تو معزز حاضرین, آخری اور ایک اہم بات صحابہ اکرام سے متعلق کہہ کر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں, ورنہ ہم اپنے موضوع جو اصل آج کا جو ٹاپک ہے اس تک نہیں پہنچ پائیں گے. اللہ تعالی جنتیوں کو جب تمام نعمتوں سے نوازے گا اور جنتیوں سے کہے گا اور کچھ, تو تمام جنتی کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں ہر چیز حاصل ہو گئی, اب کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو اس موقع پر اللہ اپنا دیدار کرائیں گے اور کہیں گے آج میں سب سے بڑی نعمت تمہیں دینے جا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ اے جنتیوں, میں آج سے سدا تم سے خوش رہوں گا, میں تم سے راضی رہوں گا, کبھی ناراض نہیں ہوں. اللہ کی رضا یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. ان صحابہ اکرام کا مقام اتنا اونچا ہے, اتنا اونچا ہے کہ جو نعمت جنتیوں کو سب سے آخر میں دی جائے گی, وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو اسی دنیا میں دے دی اور کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. معزز سامعین, تاریخ انسانیت میں کسی قائد اور رہنما کو ایسے جانثار ساتھی نہیں ملے جس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
اپنی جان نچھاور کرنے والے صحابہ ملے. عیسیٰ علیہ السلام کے حواری انہیں ایک وقت آیا کہ بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب ایک وقت آیا کہ انہوں نے خود موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، لیکن صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نہیں چھوڑا، ہر جگہ آپ کا ساتھ دیا. بہرکیف ان صحابہ کرام میں درجات ہیں. سب سے پہلے درجات میں خلفائے راشدین ہیں، پھر عشر مبشرہ ہیں، پھر بدری صحابہ، احد میں شریک ہونے والے صحابہ، اور بیعت الرضوان میں شریک ہونے والے صحابہ وغیرہ وغیرہ. تو اب ہم بلا تاخیر ہمارے موضوع پر آتے ہیں، جو کہ آج کا اصل موضوع ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شخصیت اور ان کے کارنامے. بہرکیف یہ شخصیت پر دراسہ یا اس پر اگر ان کی زندگی کے ہیڈ لائنز بھی اگر ہم سرخیاں بھی اگر گنانا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں وقت اس کے لیے بھی ناکافی ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 2 سال 5 مہینے اور کچھ دن، جو 810 دن سے زائد خلافت ان کے پاس نہیں رہی. صرف 2 سال ان کی خلافت تقریباً. اس 2 سال میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، اس قدر فتوحات اور امت پر ٹوٹے ہوئے مصائب، امت پر آئی ہوئی پریشانیوں کا مقابلہ کیا، جو 2 صدیوں کا کام تھا، 2 سنچریز کا کام تھا. اس کام کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف 2 سال کی مختصر مدت میں پورا کیا. انبیاء اور رسول کے بعد سب سے اعلیٰ و ارفع شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہیں. میں چاہوں گا کہ ان کے فضائل میں داخل ہونے سے پہلے ان کے خلافت کے پیریڈ میں جو ایک اہم رول تھا اس کو بیان کر کے میں ان کی تاریخ کی شروعات لیتا ہوں. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زمام اقتدار سنبھالا تو یہ بڑا فتنوں کا دور تھا. کہیں ارتداد، لوگ اسلام کو چھوڑ کر، جو اسلام قبول کیے ہوئے لوگ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو رہے، فتنہ ارتداد تھا. کہیں مانعین زکوٰۃ، ہم مسلمان تو ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، کیونکہ زکوٰۃ ہم اللہ کے رسول کو دیا کرتے تھے، وفات رسول کے بعد زکوٰۃ نہیں دیں گے. مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھا. وہیں پر مدعیان نبوت کا فتنہ اٹھا. جب لوگوں نے دیکھا کہ اب نبی نہیں رہے تو لوگوں نے اپنے اپنے قبیلے کے سردار نبوت کا دعویٰ لے کر اٹھے. جب مرد حضرات اٹھے تو خواتین کہاں پیچھے رہنے والی، عورتوں میں بھی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے. مسیلمہ طلیحہ انشاءاللہ تفصیل آئے گی. پھر اسی کے ساتھ ساتھ ایک نازک موقع تھا، جیش اسامہ کا مسئلہ. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زید ابن حارثہ جو غلام تھے ان کے بیٹے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس لشکر کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا. اب صحابہ میں کئی رائے آنے لگی. کسی نے کہا وہ تو غلام کے بیٹے ہیں، کسی نے کہا وہ تو کم عمر صحابی ہیں، کسی نے کہا ارے بھائی اس لشکر میں عمر جیسی شخصیات ہیں تو پھر انہیں کیوں سردار بنایا جا رہا ہے. کسی نے کہا حالات بہت برے ہیں، اس وقت مدینے سے فوج کا باہر جانا مناسب نہیں ہے. ان تمام سوالوں کا جواب دیتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اگر مجھے پتا چلے کہ مدینے کے اطراف و اکناف موذی جانور ہیں، درندے ہیں،
جو اہل مدینہ کو تکلیف دے سکتے ہیں، اس کے باوجود چاہے مدینے میں تنہا ابو بکر باقی رہے، لیکن میں اللہ کے رسول کے وفات کے بعد سب سے پہلے آپ کی مخالفت نہیں کر سکتا، یہ لشکر جا کے رہے گا چاہے تنہا مجھے مدینہ میں رہنا پڑے۔ اور اس فوج کو بھیجا، اس فوج کو بھیجنے سے کیا فوائد ہوئے وہ انشاءاللہ آگے بتایا جائے گا۔ بہرکیف میں اب مختصراً ان کی سیرت آپ کے سامنے رکھ کر آگے بڑھتا ہوں۔ سب سے پہلے جو ان کا نسب تھا، ہم میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام سے بھی نہیں واقف ہوگی، کیونکہ وہ ابو بکر اس نام سے ہی اتنے مشہور ہو گئے، تو کنیت تھی۔ ان کا جو اصل نام ہے عبداللہ بن عثمان ابو قحافہ، ان کا جو اصل نام ہے عبداللہ اور ان کے والد عثمان۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹے دادا میں جا کر جڑتے ہیں، کیونکہ قریش ایک ہی خاندان سے تھے جو مرہ تھے۔ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ، یہ جو چھٹے دادا ہیں وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جڑتی تھی۔ اور جاہلیت میں ان کا نام عبد الکعبہ تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ میں جو لوگ شریک ہیں، میری مراد علماء نہیں ہے، جو امت کے عام افراد جو اس پروگرام میں علمی استفادے کے لیے شریک ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر کوئی دوران تقریر کوئی معلومات میں اضافے کی بات آئے تو اسے ضرور نوٹ کر لیا کریں۔ ہم نے بتایا نام عبداللہ، اور ان کا جو لقب تھا عتیق اور صدیق ان کے القاب میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 2 سال 6 ماہ بعد ان کی ولادت ہوئی۔ مکہ میں پیدائش ہوئی، تاجر تھے کپڑوں کے، اور ان کا جو رأس المال تھا تقریباً 40,000 دینار کے مالک تھے، اور جس فن کے ماہر تھے وہ تھا نسب۔ عرب میں جو نسب نامہ بتانا ہوتا تھا نا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن، اس طرح جو نسب بتایا جاتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کے پاس نسب کا علم نہیں تھا۔ اور اسی طرح جب جاہلیت میں کوئی قتل کا واقعہ پیش آتا تو دیت دینے کی بات آتی، تو دیت کی جو باریکیاں ہیں اس علم کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام سمجھے جاتے تھے۔ آپ کو پتا ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی نازل ہوئی تو جو پریشان ہو کر آئے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جو سہارے اور تسلی کے لیے جو کلمات کہے تھے، اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کلا لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل۔ آپ بوجھل لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مشکلوں میں جو ہے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ جو الفاظ تھے وہی الفاظ ابن دغنہ نامی سردار جب مکہ والوں نے خوب پریشان کیا تو آپ ہجرت کے لیے نکلے، تو ابن دغنہ کہتا ہے کہ اے ابو بکر، وہی الفاظ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں دہراتے ہیں جو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہے تھے۔ ابتدا میں اسلام قبول کرنے والوں میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عورتوں میں تھی، اور بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں تھے، لیکن مردوں میں جو سب سے پہلے اسلام قبول کیے وہ تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ابتدائی مرحلے میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید ابن حارثہ، ان تمام کے ایمان کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ آپ قریش میں ایک جانی مانی شخصیت تھی، آپ کا ایک مقام تھا، آپ مالدار اور تاجر صحابہ میں شمار کیے جاتے تھے، اور اپنے مال و دولت سے اسلام کو فائدہ پہنچایا۔ ان کے فضائل میں خلفائے راشدین میں سب سے پہلے خلیفہ ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ایک وزیر کے قائم مقام تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا شرف انہیں حاصل ہوا، انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر انسانیت
انسان اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اسی طرح ان کے فضائل میں خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم بھلائی اور خیر کے معاملے میں ہم نے ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان پر سبقت لے جانے کی کوشش کی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم ان سے آگے جا سکے. ہمیشہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آگے جایا کرتے. پھر اسی طرح میں نے وہ فضیلت بتائی جب احد کے موقع پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تو یہ پہاڑ بھی کیسے لرز اٹھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد عظمت صحابہ کو سن کر وہ تھم گیا. اسی طرح مکہ کی زندگی میں آپ نے بھرپور تعاون کیا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر آپ کے رشتہ دار، غلام، دوست، اعزاء و اقارب کئی لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. ان میں جو مشہور ہیں تقریباً 6 عشر مبشرہ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی، 10 صحابہ، اس میں 6 صحابہ تھے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، اور ابو عبیدہ بن جراح، ابو عبیدہ بن عامر الجراح. یہ 6 عشر مبشرہ میں یہ 6 صحابہ آپ کی دعوت پر اسلام قبول کیے. معزز سامعین، یہ غور کا مقام ہے کہ یہ جو 6 صحابہ اسلام کی سربلندی کے لیے جتنا کام کیے، اس میں ایک نیکی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ لکھی جائے گی، کیونکہ ان تمام کے قبول اسلام کا ذریعہ اللہ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اسی طرح غلاموں کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہیں آزاد کیا. واقعی کی تفصیلات میں نہیں جا سکتے، بس جو مشہور نام ہے بلال رضی اللہ عنہ، صہیب رضی اللہ عنہ، عمار، یاسر اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب انہی کی دعوت پر اسلام قبول کی. اور اسی طرح یہ جو میں نے نام بتائے، بلال، صہیب، عمار، یاسر، یہ تو اسلام قبول کیے. اس کے علاوہ بھی غلاموں کی ایک بڑی فہرست تھی جس میں بلال رضی اللہ عنہ، عامر ابن فہیرہ، زنیرہ اور نہدیہ اور دیگر صحابیات ہیں. اور اللہ کی راہ میں آپ نے جو پیسہ خرچ کیا اس کی گواہی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، کہ اللہ تعالیٰ کی صرف اور صرف رضامندی کے خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صفت تھی. کوئی یعنی ان کے والد اکثر کہا کرتے تھے کہ ان کے والد کہا کرتے تھے کہ تم آزاد کر رہے ہو تو معاشرے میں جن کا مقام ہے ان کو آزاد کرو، ان غلاموں کو جو تم آزاد کر رہے ہو ان کی کوئی اہمیت اور وقعت نہیں ہے. تو اس موقع پر وہ قرآن نے شہادت دی کہ ابو بکر جن لوگوں کو آزاد کرتے ہیں وہ غلام ان غلاموں کو آزاد کرنے کے پاداش میں کوئی بدلہ نہیں چاہتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں. بہرکیف مکہ کی زندگی ہو یا مدینے کی زندگی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ انہوں نے ڈیفنس کیا، دفاع کیا. یہ ایک وقت تھا کہ ایک بہت بڑا مجرم شخص جس کا نام عقبہ بن ابی معیط تھا، یہ مسجد الحرام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے ہیں. اس موقع پر عقبہ بن ابی معیط آپ کے گلے میں اس طرح چادر لا کے ڈالتا ہے اور بالکل گلا گھونٹنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت مسلمانوں کی حالت بڑی کمزوری کے مرحلے سے گزر رہے تھے. تو آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم ایک ایسے شخص کو قتل کر رہے ہو جو اس کا جرم یہی ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے. یہ کہہ کر عقبہ بن ابی معیط کو ڈھکیل دیتے ہیں. اس کے علاوہ
بہت سے مواقع آئے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا جم کے دفاع کیا. آپ کو وہ مشہور واقعہ پتہ ہے, اسراء اور معراج کے موقع پر جب آپ ایک ہی رات میں بیت المقدس فلسطین کی زیارت کرتے ہوئے ساتوں آسمان کی سیر کی اور واپس آئے تو مکہ والوں نے خوب مذاق اڑایا, آپ کا خوب استہزاء کیا. تو لوگوں نے آ کر پوچھا, ابو جہل اور دیگر اس کی جماعت کے لوگوں نے آ کر پوچھا, ابو بکر تمہاری اس شخص کے بارے میں کیا رائے ہے جو یہ کہے کہ راتوں رات میں فلسطین گیا, بیت المقدس اور ساتوں آسمان کی سیر کر کے آیا؟ تو کہا بالکل نہیں ہو سکتا. تو کہا تمہارے جو دوست ہیں ہر دل عزیز جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو اسی موقع پر کہا جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تو مجھے یقین ہے یہی سچ ہے. تو اسی دن سے ان کا نام صدیق پڑا, یعنی تصدیق کرنے والی شخصیت کا لقب آپ کو ملا. اور ان کے فضائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا سفر, اور وہ ہجرت کا سفر کس طرح ہولناکیوں پر مشتمل تھا, اور اس کے بارے میں نے شروعات میں بیان کر دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ایک طرف, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وہ ایک رات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاری, وہ عمر رضی اللہ عنہ کی پوری محنتوں کے مقابلے میں وہ افضل ہے. اسی طرح دیکھیے یہ وہ خاندان ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ خاندان ہے, بہت خوبیوں کے مالک تھے. ان کے خاندان کی فضیلت سنیے آپ. چار پشت اسلام قبول کیے. ابو بکر صدیق کے والد کون تھے؟ عثمان ابو قحافہ, مسلمان. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسری جنریشن, سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے. پھر ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر اسلام قبول کیا انہوں نے. پھر ان کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن. چاروں پشت, چاروں ایک سنہرا سلسلہ ہے, چاروں پشت اسلام قبول کیے. تو اس طرح یہ بھی ایک ان کی بہت بڑی فضیلت ہے اس خاندان کی. اور ہجرت کے موقع پر ان کے خاندان کے افراد نے کس قدر مدد کی, آپ کو واقعہ یاد ہوگا. ابو جہل آتا ہے اور اسماء بنت ابی بکر کے چہرے پہ کس قدر تیزی سے تماچا مارتا ہے, کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو توشہ تیار کرتی تھی, اپنے دوپٹے سے باندھ کر بھیجا کرتی تھی. اسی لیے ذات النطاقتین یعنی ان کا نام ہی دوپٹے والی کے نام سے وہ مشہور ہو گئے. پھر پہنچانے والے کون تھے؟ ان کے بیٹے تھے. کہیں دشمن پہچان نہ لے راستے کو تو ان کے غلام عامر بکریوں کو چرایا کرتے تھے, تاکہ عبد الرحمن جو ناشتہ یا کھانا جو پہنچاتے تھے وہ نشانات مٹاتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غار ثور میں حلیب کا انتظام کرتے تھے, بکریوں کے دودھ کا انتظام کرتے تھے. پورا خاندان ہجرت کے سفر میں ان کا تعاون کیا. اسی طرح ہجرت کے بعد جب وہ مدینہ پہنچے, پہلا واقعہ, قبا سے 25-30 میٹر کے فاصلے پر آپ اگر مدینہ آئیں تو ایک مزرعہ ہے, وہ مزرعے کا نام ہی بستان المستظل کہلاتا ہے. سایہ دینے کا ایک واقعہ مشہور ہوا. پورے اہل مدینہ آپ کے انتظار میں ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر پہنچے, بس اللہ کے رسول کے بارے میں سنا تھا, لیکن انصار صحابہ نے ایک بڑی تعداد نے شکل نہیں دیکھی تھی. جب دونوں پہنچے تو دونوں ہم عمر ہیں تو کچھ متردد ہوئے. تو اس نازک موقع پر فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سائے کی شکل میں آگے بڑھا دیا. ہاں, تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ابو بکر ہیں اور جن کو سایہ دیا جا رہا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم مدینے کی زندگی میں آتے ہیں. مدینے کی زندگی میں سفر ہو کیا حضر ہو, کوئی بھی معرکہ ہو, بدر, احد, تبوک, کوئی بھی معرکہ ہو, کسی موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے نہیں رہے, ہر موقع پر صف اول میں رہے. غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں, اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں, اے اللہ اگر اس ٹکڑی بھر جماعت کو اگر آج شکست ہو جائے تو اس روئے زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی, اے اللہ رحم و کرم کا معاملہ کرنا. اس موقع پر
ان کو تسلی دینے والے, دلاسا دینے والی شخصیت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دینے والی شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی. انہوں نے کہا یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی, کافی ہے جتنا تم نے رب کو پکارا ہے اور دعائیں کی ہیں, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے جو تم کو وعدہ کیا وہ دے کے رہے گا. یہ جو تسلی کے کلمات, تاریخی جو کلمات ہیں, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہیں. اسی طرح جب قیدیوں کا معاملہ آیا, 70 قیدی تھے, عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کیا کیا جائے, تو جواب ملتا ہے انہوں نے مسلمانوں کو ستایا ہے, غلاموں کو اذیت دی ہے, اللہ کے رسول کو اذیت دی ہے, ان سے انتقام لیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, کہا اے اللہ کے رسول, یہ آپ کے خاندان والے, ان کے اندر خیر ہے, ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اسلام قبول کریں گے, اے اللہ کے رسول ان سے کچھ جرمانہ لے کر معاف کر دیا جائے. تو اس مشورے کو قبول کیا گیا. تو اس کے علاوہ ہر موقع پر, صلح حدیبیہ کا وہ موقع آپ کو یاد ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے ساتھ ڈیل چل رہی ہے, کئی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, معاملہ طے نہیں پا رہا ہے. سہیل آتے ہیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اب امید ہے کہ معاملہ حل ہو جائے. نام سے آپ نے ایک تفاؤل لیا, اچھی امید کرنا. بہت سے شروط تھے جو ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان انڈر پریشر بات کو مان رہے ہیں, ہر بات کو اللہ کے رسول قبول کرتے جا رہے ہیں, ہر بات کو اللہ کے رسول مانتے جا رہے ہیں. مسلمان جو مکہ سے مدینہ آئے گا تو مدینے والے اسے واپس کریں گے. اللہ کے رسول ٹھیک ہے. جو مسلمان مدینہ سے مکہ آئیں گے ہم انہیں واپس نہیں کریں گے, قریش کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے. ایسی شرطیں جو بہت ہی دباؤ کے ساتھ لیے جا رہے تھے, ایسا محسوس ہو رہا تھا. تو اس موقع پر ایک صحابی ابو دجانہ آتے ہیں, اے اللہ کے رسول میں اسلام قبول کر چکا ہوں, مجھے لے کر چلے. جو ڈیل کرنے کے لیے آئے تھے سہیل ان کے والد تھے. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا امتحان ہے, اگر ابو دجانہ کو لے لو تو ابھی سے معاملہ ختم, ہمارے عہد و پیمان کی مخالفت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی ہمارے عہد و پیمان لکھائی اور پڑھائی نہیں ہوئی ہے. اس کے باوجود ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابو دجانہ اللہ راستہ کھولے گا, تم ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے. پھر جب عہد و پیمان لکھنے کا وقت آیا, بسم اللہ لکھا. سہیل نے کہا بسم اللہ, اگر اللہ کو ہم مانتے تو کون سی مخالفت کرتے, نہیں اللہ کا نام نہیں لکھا جائے گا, بسمہ تعالی لکھو. پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ لکھا گیا. یہ ڈیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان ہو رہی ہے. کہا اگر آپ کو ہم رسول مانتے تو پھر اختلاف ہی کس بات کا, لکھو محمد بن عبداللہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں قلم ہے, کہا اللہ کے رسول میں ہرگز نہیں لکھوں گا. اللہ کے رسول آگے بڑھ کر پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے, وہ نام خود آپ لکھتے ہیں محمد ابن عبداللہ. ایسے نازک موقع پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول کیا ہم مسلمان نہیں ہیں, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اس قدر مظلومیت, اس قدر تنازل, اس موقع پر, نازک موقع پر اگر اللہ کے وسلم کے ساتھ کوئی کھڑے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. ان کا جو جملہ تھا اے عمر اپنی حد میں رہنا, اللہ کے رسول حق پر ہے, جو بھی وہ فیصلہ لے رہے ہیں اسی میں خیر ہے, اور انہیں واپس کر دیتے ہیں. اس جملے کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سخت کلامی ہوئی تھی ان سے, بعد میں کئی نفل روزے رکھا کرتے تھے پچھتاوے کے طور پر اور ندامت کے طور پر. اور یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے جو تبوک کے موقع پر لواء الاعظم, جو سب سے بڑا جھنڈا تھا, وہ انہی کے ہاتھ میں تھمایا گیا تھا. تبوک کے موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے سوچ لیا تھا کہ آج تو میں ابو بکر کو پیچھے کر دوں گا. اپنی آدھی پراپرٹی وہ لے کر آتے ہیں. پوچھا ہے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا, کہا آدھے کا آدھا مال میں نے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا. ابو بکر سے پوچھا تم نے کیا کیا, کہا سب کچھ صاف کر کے لائے. کیا چھوڑا, اللہ اور اس کے رسول, سب کچھ لے کر آ گئے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اعتراف کیا کہ کبھی ہم ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اسی طرح ایک اہم معرکہ تھا روم کی طرف, ذات السلاسل, جس میں
عمر ابن العاص قائد کی حیثیت رکھتے تھے تو ان کے انڈر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذات السلاسل کا سفر کیا، اور 9 ہجری میں پورے حجاج پر امیر بنا دیے گئے. پورے حجاج جو مدینے سے نکلے تھے ان کے امیر حج طے پائے. اور اس کے علاوہ بہت سے واقعات ہوئے اس پیریڈ میں. ایک وقت تھا حق و باطل کے معرکے میں، دیکھیے عبد الرحمن اسلام قبول نہیں کیے تھے ان کے فرزند. بدر کے موقع پہ کہتے ہیں ابا بہت دفعہ ایسا ہوا کہ آپ میرے قریب سے گزر رہے تھے، بس شفقت پدری کی وجہ سے، باپ کی محبت کی وجہ سے میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا اور تلوار نہیں چلائی. ابو بکر صدیق کہتے ہیں بیٹا اگر تم میرے سامنے آ جاتے تو میں ذرا برابر تردد نہیں کرتا. بہرکیف ہر موقع پر، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، ہر موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانہ بشانہ کھڑے رہے. انہی کے فضائل میں ایک دفعے ایک صحابی عمر ابن العاص، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ صحابہ کے ساتھ ہوتا تھا، صحابہ یہ سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول مجھ سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے رسول کے اخلاق اور تعامل اس قدر اونچا ہوا کرتا تھا. تو عمر بن العاص ایک دن پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ کے پاس سب سے چہیتے کون ہیں؟ بلا تردد کہا عائشہ. کہا سب سے عزیز میرے پاس اور پسندیدہ مخلوق عائشہ ہے جو میری اہلیہ ہے. کہا من الرجال، وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مردوں میں میرا نام آئے گا. ومن الرجال کہا ابو بکر. سبحان اللہ، ذرا برابر تردد نہیں، فوراً ابو بکر. انہی کے فضائل میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر پورے زمین والوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، پورے زمین والوں کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو یہ غالب رہے گا. معزز حاضرین اور سامعین، بہت سے فضائل ہیں، یہاں تک کہ بہت سی روایات تقریباً خلافت کی ذمہ داری اپنے سر لینے کے بعد کافی مشغولیت کی وجہ سے روایتیں زیادہ نقل نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی 143 روایتیں انہوں نے نقل کی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کچھ علوم تھے جس کے بڑے ماہر تھے. ایک نسب کے میدان میں ان کی مثال یہ سر فہرست ہیں، اور دوسرا دیت کے مسائل جب آتے تو اس کو حل کرنے میں یہ امام کی حیثیت رکھتے ہیں. تو اسی طرح تیسرا اللہ کے رسول کے بعد خواب کی تعبیر کا علم سب سے زیادہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ہے. اب ہم مکی عہد، مدنی عہد اور ان مواقف سے آگے بڑھ کر وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صدمہ ہے وفات رسول کا، امت پر ایسی مصیبت نہیں آئی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو پورا مدینہ چمک اٹھا، آپ کے استقبال میں پورے کے پورے خوش ہو گئے. لیکن وہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اظلمت المدینہ، پورے کا پورا مدینہ تاریک ہو گیا. صحابہ آپ کی موت کے اس واقعے کو قبول نہیں کر سکے. اس قدر بڑی مصیبت کی ہے، کیونکہ اس واقعے کا مطلب کیا تھا؟ جو ہزارہ سال سے جو وحی کا سلسلہ تھا وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. آسمان اور زمین کے درمیان جو ایک ریلیشن شپ تھا، وحی کا سلسلہ یہ ختم ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے اور کہا اگر کوئی کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میں گردن اس کے بدن سے جدا کر دوں گا. اس قدر وہ آپے سے باہر ہو گئے. جب پہنچے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ حال دیکھا تو کہا اے عمر اپنے آپ کو سنبھالو. یہاں پر ذرا دیکھنے کا واقعہ ہے، سبحان اللہ، غور کرنے کا واقعہ ہے. جب سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی، پورے صحابہ، پورا مجمع خوش ہے. کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی جا رہی ہے
فتوحات کی خوشخبری دی جا رہی ہے, لوگوں کے اسلام میں جوق در جوق داخل ہونے کی خوشخبری دی جا رہی ہے, فتح و نصرت کی بات ہو رہی ہے, لیکن تنہا شخص زار و خطار رو رہا ہے, زار و خطار رو رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں ان بوڑھے میاں کو کیا ہوا ہے. صحابہ میں اس سورت کے نازل ہونے کے بعد صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو پہچان گئے کہ نصرت اور فتح کی خوشخبری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے. پورا مجمع خوش ہے اور ابو بکر صدیق غمزدہ ہے. اب وفات رسول کے موقع پر کیونکہ اس قدر رقیق القلب تھے, اس قدر نرم طبیعت تھی کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا اور ابو بکر زار و خطار رو رہے تھے. اب جب وفات رسول کا صدمہ لاحق ہوا, پورے صحابہ رو رہے ہیں. عمر جیسی مضبوط شخصیت رضی اللہ تعالی عنہ آپے سے باہر ہو گئے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ وفات رسول کا صدمہ ایسے ہے جیسے موسلا دھار بارش ہو, ایک بکروں کا ریوڑ ہو اور کوئی چھت نہ ہو اور بالکل موسلا دھار بارش ہو, کوئی ٹھکانہ نہ ہو. یہ حال صحابہ اکرام کا ہو چکا تھا. نفاق پنپنے لگا, ارتداد کا فتنہ شروع ہو گیا, نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے, زکوٰۃ کے انکار کرنے والے کھڑے ہو گئے. اس آندھی اور طوفان اور سیلاب کے موقع پر اگر کوئی بندہ کھڑا رہا, ثابت قدم رہا, تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اس کے بعد ممبر پر کھڑے ہوئے اور کیا کہا, من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. سن لو, جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے, فإن محمدا قد مات, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اور وہ شخص سن لے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے کہ اللہ زندہ ہے, ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے, اسے کبھی موت لاحق نہیں ہوگی. اور سورہ احزاب کی وہ آیت پڑھی, وما محمد الا رسول, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل, ان سے پہلے بہت سے انبیاء اور رسول آئے اور گزر گئے. افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے, کیا تم اسلام کو چھوڑ کر پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا, جو پلٹ کر جائے اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. وسيجزي الله الشاکرین, اور اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو بہتر بدلہ دے گا. اس آیت کے پڑھنے کے بعد صحابہ کی ایک بڑی جماعت کو یقین ہو گیا, ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی. اس نازک موقع پر جو محاذ سنبھالا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے, وہ بہت ہی کیا کہتے ہیں, تاریخ کا ایک ایسا پہلو ہے جسے ہم کبھی نہیں بھلا سکتے. دیکھیے ان کے فضائل اتنے زیادہ ہیں, شاید موضوع کا حق ادا نہ ہو. میں گزارش کرتا ہوں شیخ ابو سعید عمر مدنی صاحب سے کہ جہاں میرا وقت ختم ہو مجھے روک دیا جائے بلا تاخیر. آپ کے پاس نماز کا وقت بھی ہوگا تھوڑی دیر بعد, آپ جہاں محسوس کرتے ہیں کہ وقت ختم ہو چکا ہے بلا تاخیر آپ اسٹاپ کر دیں, میں رک جاؤں گا انشاءاللہ. انہی کے فضائل میں سے عظیمت دیکھیے, جو شخص وفات کی خبر سن کے رو رہے ہیں, لیکن جب اسلام کی مدد کی ضرورت کا وقت آیا, اسلام کے لیے تعاون اور ساتھ کھڑے ہونے کا وقت آیا, تو تنے تنہا عظیمت کی مثال دیکھیے. پوری دنیا ایک طرف اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک طرف کھڑے ہو گئے. عظیمت فولادی اور آہنی صفت جو تھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خاص صفت تھی. یعنی آہنی صفت کا مطلب یہ کہ جب کوئی معاملہ طے کرے, آگے آندھی آئے, طوفان آئے, وولے گولے کچھ بھی برسے, اور سامنے چٹان کیوں نہ ہو, اس چٹان کو چیر کر نکلنے کا نام ہے عظیمت. اور یہ صفت تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی فضیلت میں ایک اور بہترین فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن نمازی باب الصلاح سے داخل ہوں گے, مجاہدین باب الجہاد سے داخل ہوں گے, اور انفاق
کرنے والے باب الصدقہ سے داخل ہوں گے, روزدار باب الریان سے داخل ہوں گے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عزم دیکھیے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا کہتے ہیں سوچ کی بلندی دیکھیے. اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان لوگوں کو, نمازیوں کو باب الصلاۃ سے, مجاہدین کو باب الجہاد سے, روزداروں کو باب الریان سے, سب کو جو جو صفت رکھتے ہیں اسی دروازے سے بلایا جائے گا, یا کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کو جنت کے 8 دروازے سے داخل ہونے کی اجازت ملے گی؟ سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نعم, جی ہاں, وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرَ, اے ابو بکر یقیناً کچھ لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالی جنت کے 8 دروازے سے داخل ہونے کی اجازت دیں گے, اے ابو بکر تم ان میں سے ہو. تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو وقت گزرا کرتا تھا بڑا بہترین شیڈول ہوا کرتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سوال کرتے تھے آج تم میں روزدار کون ہے؟ ابو بکر انا. آج تم میں جنازے میں کون شریک ہوا؟ ابو بکر کہتے ہیں میں. آج تم میں مسکین کو کس نے کھانا دیا؟ ابو بکر کہتے ہیں میں. آج تم میں مریض کی عیادت کون کیا؟ کہا میں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا شیڈول ہوا کرتا تھا, ڈیلی شیڈول. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتنے مواصفات, اتنے اخلاق جس بندے کے اندر ہو پھر اس کا اہل جنتی ہونا یقینی ہے. تو اس طرح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی خوشخبری دی. اور میں نے جیسے بتایا 4 پشت والد ابو قحافہ عثمان, خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ان کے بیٹے عبد الرحمن اور ان کے بیٹے محمد, چاروں نسلیں اسلام قبول کی اور ان کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا. اور اس خاندان کی فضیلت میں بہت سے سورۃ النور میں جو ان کے لخت جگر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزامات لگائے گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک نفسی حرب کا واقعہ پیش آیا, منافقین نے جو فتنہ کیا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ اپنے مائکے چلے جانا. ذرا سوچ کر دیکھیں اما عائشہ پر وہ گھڑی کس قدر گراں گزری ہوگی. اللہ کے رسول نے کہا اے عائشہ مائکے چلے جانا, اگر تم نے گناہ کیا ہے تو استغفار کرو, اللہ معاف کرے گا. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کے اوپر سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کا اعلان کیا, اور سورۃ النور کی وہ آیتیں نازل ہوئی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی. اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل ابو بکر کی کتنی فضیلت ہے. تیمم کا جو امت کو ہدیہ ملا ہے وہ واقعہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ ہار گمنے کے بعد جو تیمم کا واقعہ پیش آیا آپ لوگوں کے سامنے ہے. بہت سے واقعات ہیں جس میں آل ابی بکر کے فضائل بیان کیے. اب ہم ایک اہم خلافت, جب آپ نے زمام خلافت لی یا وفات رسول کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جو تاریخ میں ثقیفہ بنی ساعدہ کے نام سے ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کی خلافت کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ ہر جگہ 4 شخص ہوں, 2 شخص ہوں تو بھی ایک امیر بنا دیا کرتے, اجتماعیت کا اتنا خیال کرتے تھے. آپ کو پتا ہے جو ایک بہت بڑا معرکہ تھا غزوہ موتا, جس میں زید ابن حارثہ اور جعفر طیار, عبداللہ ابن رواحہ, 3 کو آپ نے امیر بنایا تھا, کیونکہ اس وقت کے روم سے ٹکر تھی اور ان کی شہادت یقینی تھی. تو ایک کے بعد اگر تم شہید ہو تو تم بنو گے, تم امیر بنو گے, تمہارے بعد تم بنو گے. تینوں شہید ہوئے تو عمارت خالد بن ولید نے اپنے پاس لی اور موت کے چنگل سے اس فوج کو بچا کر لائے. تو آپ امارت کا اور خلافت کا, اجتماعیت کا اتنا خیال رکھتے تھے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مدینے کو امیر کے بغیر نہیں چھوڑتے تھے, جب بھی جاتے تو اپنا نائب بنا کر جاتے. تو اب صحابہ میں جو انصاری صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فوراً جمع ہوئے اور انہوں نے فیصلہ لیا کہ ہم میں سے امیر ہوگا, ہم میں سے امیر ہوگا. خلافت کی لالچ نہیں تھی, اہل مدینہ اور انصار کی سوچ یہ تھی کہ ہم اہل مدینہ ہیں, مدینے کے حالات سے ہم زیادہ واقف ہیں, اور اسی طرح
مہاجرین صحابہ وفات رسول کے بعد شاید مکہ لوٹ جائیں گے اور مدینے کے اطراف جو کچھ چل رہا ہے اس سے ہم واقف ہیں، اور ہمارے دشمن کون ہیں مہاجرین کے مقابلے میں ہمیں زیادہ علم ہے، اور وہاں واقعی منافقین، مرتدین اور نبوت کے دعوے دار فتنے کھڑے کرنے والے تھے. تو اس لیے صحابہ اکرام نے سب سے پہلے خلافت کے مسئلے کو حل کرنا چاہا. اب انصار چاہ رہے تھے کہ ان میں سے بنے، اور ان کی سوچ بھی پیاری تھی. اس واقعے سے اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حل پیش نہیں کرتے تو یقین مان لیجئے کہ صحابہ کے درمیان تلواریں نکل جاتی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو اتنے پیارے انداز میں حل کیا. اپنے ساتھ عمر اور ابو عبیدہ کو لے گئے، انصار کی تعریف کی، انصار کی خوبیاں بیان کی، انصار کے فضائل بیان کیے. پھر اس کے بعد کہا یہ جو خلافت ہے یہ خاندان قریش میں ہوگی. یہ عمر ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے خلافت نہیں مانگی، بلکہ کہا یہ عمر ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہو تو یہ عمر ہوں گے. یہ ابو عبیدہ ہیں جو اس امت کے سب سے امانت دار شخص ہیں. عمر یا ابو عبیدہ میں سے کسی ایک کو تسلیم کر لیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں برداشت نہیں. یہاں انہوں نے اپنی چپی توڑتے ہوئے کہا اے صحابہ، اے انصار، اے مہاجرین، یہ وہ شخصیت ہیں یار غار ہیں، ان کی قربانیاں معروف ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کسی کو امامت کا موقع ملا تو ابوبکر صدیق کو دیا گیا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جس شخص کی امامت، اور خاص کر کے آخرت کی امامت کے لیے، نماز کی امامت، آخرت کی امامت، اور یہ دنیاوی خلافت، یہ دنیا کی امامت، جس شخص کی یعنی آخرت کی امامت، جس شخص کو آخرت کے امامت کے لیے اللہ کے رسول نے انتخاب کیا، کیا ہم اس شخص کی دنیا کی خلافت کو ہم راضی نہ ہوں، اس شخص کو دنیا کی خلافت کے لیے تسلیم نہ کریں اور ان کی امامت کو قبول نہ کریں؟ یہ مسئلہ کہنے کے ساتھ انصار، مہاجرین، اوس، خزرج سب کے سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے. ایک بہت تفصیلی واقعہ ہے جس کو میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھا. بہرکیف ایک ایسا نازک موقع تھا جہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت کے ساتھ معاملے کو حل کیا. صرف 810 دن، 2 سال 3 مہینے، 2 سال 3 مہینے کے اس مختصر مدت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی جو بنیادیں ہیں، جس کو مرتدین، نبوت کے دعوے دار اور اسی طرح مانعین زکوٰۃ اور اطراف و اکناف کے اعراب اور نصرانی جو کہ مدینے پہ حملہ کرنا چاہ رہے تھے، بنیادوں کو ہلا کے رکھا تھا، ان بنیادوں کو واپس مضبوط کرنے کا کام کیا. میں سمجھتا ہوں شاید وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں آپ حضرات کو حرج میں نہیں ڈالنا چاہوں گا کیونکہ یہ مضمون اور یہ موضوع بہت ہی وسیع ہے. اہم کام جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی میں جو کیے ہیں وہ 5 سب سے زیادہ اہم کام ہیں. ان میں ایک جیش اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو روم کی طرف بھیجنا، اور اس سفر کے کیا فوائد ہوئے، کیا فوائد حاصل ہوئے، یہ کبھی انشاءاللہ موقع ملنے پہ بتائیں گے. اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چکر کاٹنے کی وجہ سے اس پورے بیلٹ میں کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور کوئی مرتد نہیں ہوا. یہ سب سے بڑا فائدہ تھا. پھر اس کے بعد ارتداد کا جو فتنہ ہوا، 11 ٹکڑیوں میں بہترین صحابہ اکرام کی ترتیبات، ماہر جنرل صحابہ کی قیادت میں فوج کی تقسیم کی، پھر قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا اور جزیرۃ العرب میں علم جہاد کو بلند کیا اور مانعین زکوٰۃ اور مدعیان نبوت کے خلاف کھڑے ہوئے. انشاءاللہ یہ موضوعات مزید تفصیل طلب ہیں. میں سمجھتا ہوں جدہ میں اور دیگر مقامات پر شاید نماز کا وقت ہے، اور وقت بھی تقریباً شاید 1 گھنٹے سے آگے ہم لوگ نکل چکے ہیں. شاید شیخ ابو سعید صاحب بھی مجھے اشارہ دینا چاہ رہے ہیں کہ میرا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس لیے میں کسی کو حرج میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں. بہرکیف گزارش ہے کہ یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں، یہ اصل صحابہ اکرام ہیں، یہ اعلام ہیں جن کو ہمیں آئیڈیل بنانا چاہیے. انہی کی زندگی ہمارے لیے قابل تقلید ہے. آج ہم کتنے سیاسی لوگوں کے نام یاد رکھتے ہیں، السلام علیکم کتنے ورحمۃ سیاسی اللہ لوگوں
رکھتے ہیں، کھلاڑی لوگوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن عشر مبشرہ اور صحابہ کے نام سے بھی واقف نہیں ہوتے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت کو پیدا کرے اور ہمارا حشر صحابہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہو. وصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا